السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اہل خانہ کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں سورۃ فاتحہ کو شروع کیا تھا اور الحمدللہ مکمل کر لیا، آج ہم شروع کر رہے ہیں سورۃ بقرہ کو۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ سورۃ بقرہ قرآن کی سب سورتوں میں سے لمبی سورت ہے۔ اس سورت میں گائے کا واقعہ مذکور ہے جسے بنی اسرائیل کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ بقرہ رکھا گیا۔ سورت کا آغاز اسلام کی بنیادی عقائد یعنی توحید، رسالت اور آخرت کے بیان سے ہوا ہے۔ اسی ضمن میں انسانوں کی 3 قسمیں یعنی مومن، کافر اور منافق بیان کی گئی ہیں۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ بیان فرمایا گیا تاکہ انسان کو اپنی پیدائش کا مقصد معلوم ہو سکے۔ اس صورت میں ہمیں اور بھی بہت سی باتیں سیکھنے کو ملیں گی جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے سبق میں ہم سیکھیں گے۔ تو چلیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، یہ کتاب کوئی شک نہیں ہے، اس میں ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان نہیں رکھتے۔ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لیکن وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو، لیکن وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری ہے سو بڑھا دیا اللہ نے ان کی بیماری کو، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب کہا جاتا ہے انہیں کہ فساد نہ کرو زمین میں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، سن رکھو بے شک وہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ إِلَّا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ؟ سن رکھو وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ ایمان لاؤ جیسے ایمان لائے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں جیسے ایمان لائے بے وقوف لوگ۔ سن رکھو وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن وہ نہیں جانتے۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان سے اور بڑھاتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، وہ اندھے ہو رہے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی گمراہی ہدایت کے بدلے میں، نہ فائدہ دیا ان کو ان کی تجارت نے اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی حالت کی طرح ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو اور پھر جب روشن ہو گیا اس کا ارد گرد تو چھین لی اللہ نے ان کی روشنی اور چھوڑ دیا ان کو اندھیرے میں، پس وہ نہیں دیکھتے۔ سمم بکمم عمیٌ فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو وہ نہیں لوٹیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے تیز بارش ہو، اس میں اندھیرے ہوں، گرج ہو اور چمک ہو، وہ کڑک اور موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی اچک کر لے جائے ان کی نگاہیں، جب بھی روشنی ہوئی تو چلنے لگے اس میں، اور جب اندھیرا ہوا ان پر تو کھڑے ہو گئے، اور اگر اللہ چاہتا تو چھین لیتا ان سے کان اور ان کی آنکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پہلے گزر چکے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا اور آسمان کو چھت، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے پھل نکالے تمہاری روزی کے لیے، پس اللہ کے برابر کسی کو نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں شک ہو اس کتاب میں جو نازل کی ہم نے اپنے بندے پر تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے علاوہ اپنے مددگاروں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور خوشخبری سنا دیجیے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل واتوا بہ متشابہا ولہم فیہا ازواج مطہرہ وہم فیہا خالدون۔ جب بھی انہیں وہاں پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی دیا گیا، حالانکہ پہلے انہیں اس سے ملتا جلتا دیا گیا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا کہ وہ بیان کرے کوئی مثال جو کوئی مچھر کی سی ہو یا اس سے بڑھ کر ہو۔ الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ سو جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں پس کہ وہ حق پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کیا ارادہ کیا اللہ نے اس مثال سے کہ وہ گمراہ کرتا ہے اس سے بہت سے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، اور وہ گمراہ نہیں کرتا مگر نافرمانوں کو۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ جو لوگ توڑ دیتے ہیں اللہ کے وعدے کو اس کے پختہ ہونے کے بعد، اور وہ تعلقات کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا، اور وہ فساد کرتے ہیں زمین میں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔
کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوی الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم۔ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں 7 آسمان بنا کر درست کیا، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کیا تو بنائے گا اس میں جو فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری ہی تسبیح بیان کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ انہوں نے کہا پاک ہیں آپ، ہمارے پاس علم نہیں مگر وہ جو آپ نے ہمیں سکھایا، بے شک آپ ہی جاننے والے حکمت والے ہیں۔ قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم ان کو نام بتاؤ۔ پھر جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی غیب کی چیزوں کو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ سب جاننے والا ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ اے آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور اس میں سے کھاؤ جو تم چاہو آسانی سے، مگر اس درخت کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عُدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ پھر شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا اور جس حالت میں وہ تھے اس سے نکال دیا، اور ہم نے کہا تم اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور ایک وقت تک فائدہ ہے۔ تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، جیسا کہ ہم نے سورہ بقرہ شروع کی اور ہم نے 1 سے 36 آیات کا ترجمہ سیکھا، اور امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم آئندہ آنے والے سبق میں اور مزید سیکھیں گے۔ تو چلیے اس سورت کے کچھ خصوصیات اور فضائل پر بھی غور کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ صحیح حدیث میں سورہ بقرہ کی بہت فضیلت ثابت ہے۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا اعلیٰ اور برتر حصہ سورہ بقرہ ہے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت و بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ ایک اور جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ سورت کتنی خصوصیات اور فضائل رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی روزمرہ روٹین میں اس سورت کو ایڈ کریں۔ ظاہر سی بات ہے یہ سورت تھوڑی سی لمبی ہے، آپ 1 دن میں 2 دن میں 3 دن میں اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا حصہ آپ ڈیوائیڈ کر لیں اور اس لحاظ سے پڑھیں تو انشاءاللہ یہ پڑھی جائے گی، اور آپ اپنی زندگی میں وہ چیزیں ہوتا دیکھیں گی جو کہ آپ کو بالکل ناممکن لگتی ہیں۔ یہ سورت اتنی فضیلت کی حامل ہے۔ سورہ بقرہ ہمیں سکھاتی ہے کہ ہدایت صرف اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقویٰ اور سچائی ہو، ورنہ قرآن سامنے ہوتے ہوئے بھی انسان اندھا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ منافقت، دوگلا پن اور جھوٹ انسان کے دل کو بیمار کر دیتے ہیں، جبکہ سچائی اور ایمان زندگی کو روشنی دیتے ہیں۔
سورہ بقرہ میں یہ حقیقت بھی کھلتی ہے کہ دنیا کی آزمائشیں انسان کو مضبوط بناتی ہیں، انسان کی مضبوطی کے لیے بھیجی جاتی ہیں، جیسے کہ خوف، بھوک اور نقصان اور تکلیفیں۔ لیکن جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کی خاص رحمت اور خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر اور نماز کو زندگی کی سب سے بڑی طاقت بنانا سکھاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، شاید کسی کا دل آپ کے ذریعے سے بدل جائے، شاید کسی کو ہدایت مل جائے یا کسی کی زندگی میں روشنی آ جائے، کیونکہ نیکی بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ اور اگر آپ قرآن سے زندگی کا سبق سیکھنا چاہتے ہیں تو قرآن اینڈ لائف کو سبسکرائب کریں اور اپنی روحانی سفر کا آغاز کریں، کیونکہ قرآن کی ہر آیت ایک پیغام ہے اور ہر پیغام زندگی بدل سکتا ہے۔ اپنا اور اپنے اہل خانہ کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔